لوگ لاہور میں. آج کے دور میں ایک بڑا عجیب سا کوسچن ہے, شاید سننے والے اس کے جواب کو دہرا کے بار بار سنیں, کہ لوور کلاس کی انٹرٹینمنٹ لاہور میں آج کیا ہے, یا انٹرسٹ کیا ہے, مڈل کا انٹرسٹ یا انٹرٹینمنٹ کیا ہے, کیسے اچھا وقت گزارتے ہیں, اور ٹاپ کلاس کی کیسے. میں لاہور میں آ گیا ہوں. عمران بھائی دیکھیں, اب میں نے جو جواب دینا ہے نا وہ پرسنل اوپینین ہے, چنانچہ یہ میری پسند اور ناپسند کی بات ہے. تو مجھے پرسنلی لکشمی بہت پسند ہے. السلام علیکم ناظرین, آج ہمارے ساتھ ہیں حمزہ خان, اور آج ہم ایک بہت ہی فیمس سٹی لاہور, اس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ شہر کب آباد ہوا, کتنا پرانا ہے, اور وقتاً فوقتاً اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی. تو حمزہ خان, ہم سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ یہ شہر لاہور کتنا پرانا ہے, اور اس کا نام لاہور کیسے پڑا؟ عمران بھائی ایکوریٹلی یہ کہنا کہ لاہور کتنا پرانا ہے امپاسبل ہے, کیونکہ اس کے اوپر آرکیولوجسٹ کا اتنا کام نہیں ہے فورینزک لیول کے اوپر کہ ایگزیکٹ بتایا جا سکے کہ لاہور کب سے شروع ہوا تھا. مگر بہرحال سینکڑوں سال پرانا ہے, اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ 2000 سالوں سے پرانا ہے, یعنی کہ 2000 سالوں سے پہلے سے لاہور کا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے. اور مگر اگر آپ مجھ سے کہیں کہ ایکوریٹلی بتائیں کہ یہ کب سے شروع ہوا تھا, تو اٹ از امپاسبل فار می ٹو ٹیل. اصلی لاہور ہے کہاں پہ؟ اب ایک نیا لاہور, پرانا لاہور, اندرون لاہور, بیرون لاہور, اصلی لاہور کون سا ہے؟ عمران بھائی اصلی لاہور دراصل وہ شہر ہے جو پرانے راوی کے کنارے تھا, اور آج راوی نے اپنا رخ بھی بدل لیا ہے, اور لاہور شہر ایکسپینڈ ہو کے ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن کے اندر موو کر گیا. اچھا, جہاں پہ بہت سارے اولیاء کرام بھی آئے, بہت سارے بادشاہوں نے بھی حملہ کیا, تو کیا ایسی اٹریکشن, ایسی خاص بات کیا تھی اس شہر کے اندر کہ ہر کسی کا دل اس کو لینے کے لیے کرتا تھا؟ عمران بھائی لاہور کی اٹریکشن جو ہے وہ اس وجہ سے کریٹ ہوئی ان دا فرسٹ پلیس کہ لاہور دراصل ایک گزرگاہ ہے. افغانستان سے لے کے ساؤتھ انڈیا کے درمیان جانے والا جو واحد راستہ ہے جس سے کمفرٹیبلی گزرا جا سکتا ہے, وہ لاہور کے تھرو گزرتا ہے. چنانچہ سینکڑوں برسوں سے لاہور ایک گزرگاہ کے طور کے اوپر جو ہے وہ ایک شہر بسا رہا ہے, اور گزرگاہ کے اوپر جو شہر موجود ہوتے ہیں عمران بھائی, اس کے اوپر مختلف رنگ نسل اور روپ کے لوگ جو ہے وہ ان شہروں میں آ کے بس جاتے ہیں, اور ان لوگوں کی وجہ سے وہ شہر ایک یونیک اپنا کلچر جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں. اور لاہور کا یہ ابھی اسی طرح ایک یونیک کلچر ہے جو کہ کسی بھی علاقے کا نیٹو کلچر نہیں ہے, بلکہ بہت سارے کلچرز کو ملا کے یہ کلچر دراصل بنا ہوا ہے. اچھا حمزہ خان, جب اسلام کا سورج طلوع ہوا اور عرب اور اس کے ارد گرد علاقوں میں اسلام کا نور پھیلنے لگا, اس وقت لاہور کے اندر کون سا مذہب ہوگا؟ عمران بھائی لاہور کے اندر اس وقت ہندوازم جو ہے وہ موسٹلی پریکٹس ہوتا تھا. موسٹلی کیا, تقریباً تمام لوگ ہندو تھے, اور حضرت عثمان بن علی حجویری داتا صاحب کے نام سے جن کو ہم جانتے ہیں, انہوں نے آ کے جو موومنٹ چلائی, اور جس لیول کے اوپر لوگ جو ہے وہ کنورٹ ہوئے ہندوازم سے اسلام کی طرف, وہ لاہور میں جو ہے وہ اسلام کی ایکسپینشن کی ایکسپلوژن تھی, اور اس کے بعد پھر اسلام جو ہے وہ پھیلنے سے رکا نہیں. اور دوسری بات عمران بھائی یہ کہ گزرگاہ ہونے کی وجہ سے لاہور کے اندر ٹریڈ ہمیشہ زور و شور کے اوپر رہا ہے. لاہور کے اندر یا لاہور کے ارد گرد کوئی خاص جو ہے وہ پرٹیکولر جو ہے وہ چیزیں اگتی نہیں ہیں عمران بھائی جن کو جو ہے وہ بیچا جاتا. کوئی خاص پروڈکشن بھی نہیں ہے لاہور شہر کی اپنی. لاہور شہر کی خاصیت ہے ٹریڈ کے اندر, اور اسی ٹریڈ کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت عثمان بن علی حجویری کے دور کے اندر لاہور کے اندر جو ہے وہ بنیا کمیونٹی ہندوؤں کی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ تھی, اور اگلے کئی سو سال تک بھی اسٹرانگ ہی رہی. اچھا, آپ کی باتوں سے بھی پتہ چلا ہمیں داتا علی حجویری کی, ان کی اسلام میں کافی خدمات ہیں, اور دوسرے ولیوں کی بھی. تو جو لوگ کہتے ہیں بابا شاہی کوئی نہیں, تو آپ کی باتوں سے ہمیں اندازہ ہو کہ بابا نے واقعی کافی کام کیا ہوا ہے. اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے عمران بھائی کہ اسلام کے بڑے اسکالرز کا انڈیا کے اندر اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر بے شمار خدمات ہیں, اور ہر صورت ان کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. اچھا, ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ یہاں پہ ہندوازم بہت زیادہ تھا پرانے زمانوں کے اندر, تو کیا جو مشرک تھے مدینہ کے اندر, مکہ کے اندر, وہ اور یہ مشرک جو لاہور کے اندر تھے, اس ایریا کے اندر تھے, ایشیا میں کہہ لیں, تو یہ کیا ایک ہی مذہب تھا, ایک ہی لوگ؟ بالکل نہیں عمران بھائی. جو کلچر اور جو مذہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے
سعودی عربیہ کے علاقے کے اندر تھا اس کا ہندوازم سے بالکل قطعی کوئی تعلق نہیں ہے. کمپلیٹلی ڈفرینٹ مذہب ہیں, کمپلیٹلی ڈفرینٹ کلچرز ہیں. ہاں ہندو مذہب کا دنیا کی چند اور مذاہب کے اوپر اسپیشلی جو سیز کے قریب جو ہے وہ ممالک ہیں, کیوبا, کمبوڈیا وغیرہ, ان کے اندر اثرات نظر آ رہے ہیں آرکیالوجسٹ کو. مگر جو عرب کے پیننسولا کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں اس کے اوپر ہندو سویلائزیشن کا تقریباً کوئی اثر نہیں ہے. اچھا, لاہور میں جیسے آپ کو پتا کہ بڑے میلے لگتے ہیں, بڑے تہوار, بڑی چیزیں, تو ایسی کون کون سی چیزیں آپ کو یاد آتی ہیں جو ڈفرینٹ ادوار کے اندر رہیں لاہور کے اندر اور اب شاید دیکھنے کو نہیں ملتی؟ تو کوئی آپ کے دماغ میں ایسی چیزیں آتی ہیں؟ اور سوری سوال تھوڑا لمبا ہوتا جا رہا ہے کہ شہر اٹریکشن کی وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ جو لاہور میں آ جاتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا, وہ دنیا میں چاہے لندن چلا جائے, دلی چلا جائے, چاہے یورپ چلا جائے, وہ اس کو دنیا کوئی ایریا پسند نہیں آتا. تو اس شہر میں کیا ایسی وجہ ہے؟ سر آپ نے 2 سوال پوچھے, میں سوال نمبر 2 سے جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہوں کہ لاہور کی اٹریکشن کی مین وجہ ہے کہ لاہور انٹرٹینمنٹ اور کلچر کا ہب ہے, اور اسی وجہ سے لاہور کو جو ہے وہ لوگوں کو خوش مزاج جانا جاتا ہے, اور لاہور کو اسی وجہ سے زندہ دلان لاہور لاہوریوں کو کہا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لاہور میں جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ اور کلچرل ایکٹیویٹیز کو ہمیشہ سے جو ہے وہ بہت امپورٹنس دی گئی ہے. اور اب آپ کے سوال کے پہلے پارٹ کی طرف چلتے ہیں کہ لاہور کے اندر جو ہے وہ اب یہ انٹرٹینمنٹ اور کلچر کا ہب ہے, تو بے شمار تہوار جو ہے وہ لاہور کے اندر جو ہے وہ ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی جو ہے وہ منائے جاتے رہے تھے. اگر میرے اوپینین کی بات کریں تو ایک سیڈ جو ہے وہ بات ہے کہ بسنت کا تہوار ہمارے لیے بچپن میں بہت امپورٹنٹ تھا, مگر بسنت کی وجہ سے ہونے والے حادثات کی وجہ سے انفارچونیٹلی اس تہوار کو بند کرنا پڑا. حالانکہ میرے اوپینین کے اندر گورنمنٹ کے پاس آپشنز موجود تھیں کہ اس کو سیفلی جو ہے وہ منایا جائے, مگر گورنمنٹ نے اپنی آسانی کے لیے اس تہوار کو ہی ختم کر دیا, جو کہ میرا خیال سے ایک کلچرل نقصان ہے. اس کے علاوہ لاہور کے اندر اور بہت سارے تہوار ہیں جو ہسٹوریکلی جو ہے وہ پاپولر رہے ہیں اور ماڈرن دور کے بھی تہوار رہے ہیں. جس طرح لکی ایرانی سرکس کا لگنا ایک تہوار ہوتا تھا عمران بھائی ایک زمانے کے اندر, تو لاہور کی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ فلم انڈسٹری جو ہے وہ لاہور کی جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی ہے. اچھا, جیسے ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ لوگ رہتے ہیں, ڈفرینٹ قومیں رہتی ہیں. کے پی میں چلے جائیں تو پٹھان رہتے ہیں, بلوچستان کوئٹہ سائڈ بلوچ رہتے ہیں, اندرون سندھ میں چلے جائیں تو ٹپیکل سندھی ہوتے ہیں, ہندو بھی رہتے ہیں. تو لاہور بیسیکلی کن لوگوں کا ہے؟ ارائیوں کا ہے, بٹوں کا ہے, لاہوری ہیں کون؟ عمران بھائی لاہور کسی کا نہیں ہے, اور لاہور کی سب سے یونیک بات ہی یہ ہے کہ لاہور ہر کلچر, ہر قوم, رنگ, روپ اور نسل کے لوگوں کو اپنے اندر ضم کر لیتا ہے اور ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اور یہ لاہور کی ایک یونیک بات ہے کہ لاہور نہ پنجابیوں کا ہے, نہ پٹھانوں کا ہے, نہ سندھیوں کا ہے, نہ ہندوؤں کا ہے, نہ سکھوں کا ہے, بلکہ دراصل ان سب کا ہے. سکھوں کا آپ نے ذکر کیا, تو سکھوں کی کیا اٹریکشن ہو سکتی ہے اس شہر کے اندر؟ عمران بھائی سکھوں کی کلچرل اور ریلیجس جو ہے وہ فیلنگز وابستہ ہیں لاہور کے ساتھ. جو لاہور ہے اس کی بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے جو ہے وہ سکھ جو ہے وہ ریلیجن کے اندر, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کے اندر ان کے بہت سارے اسکالرس کے جو ہے وہ گردوارے موجود ہیں. اچھا, آپ کی باتوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ علم و ادب سارا لاہور میں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال لاہور کے نہیں تھے, جاوید احمد فیض لاہور کے نہیں تھے, منیر نیازی لاہور کے نہیں تھے. اب میں جن بھی ادبی لوگوں کے نام لیتے رہوں, مجھے نہیں لگتا کوئی لاہور کا ہوگا پیدائشی. عمران بھائی اگر آپ غور کریں, آپ نے جن لوگوں کا نام لیا ہے ان میں سے زیادہ تر کا تعلق اردو سپیکنگ سے ہے, اردو لینگویج سے ہے, کہ وہ اردو لینگویج کے شاعر ہیں یا اردو لینگویج کے افسانہ نگار ہیں یا اردو لینگویج کے جو ہے وہ ڈرامہ نویس ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو لاہور نے کبھی بھی کسی ایک فیلڈ کے اندر بہت زیادہ ایکسیل نہیں کیا. جو ان فیلڈز کے اندر ایکسیل جو ہے وہ ان لوگوں نے, ان شہروں نے کیا ہے جہاں پہ اردو سپیکنگ کمیونٹیز موجود تھیں اور جو ہے وہ بہت لمبے عرصے سے یہ کام کر رہے تھے. اور لاہور میلٹنگ پاٹ ہے مختلف کلچرز اور ریسز کا. چنانچہ لاہور کسی ایک فیلڈ کے اندر
کبھی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ علمی یا اکیڈیمک لیول کے اوپر ایکسیل نہیں کیا، مگر ہر چیز کے اندر ٹاپ لیول کے اوپر یقیناً رہا، کیونکہ کلچر کے ساتھ ساتھ علم اور ادب کا سینٹر بھی لاہور جو ہے وہ بہت عرصے سے جو ہے وہ ہے. جی، لاہور کو کبھی کھانوں کا شہر کہتے ہیں، کبھی خوش دل لاہوریوں کا شہر کہتے ہیں، کبھی باغوں کو کہتے ہیں، تو آج کی ڈیٹ 2025 میں آپ لاہور کو کس چیز کا شہر کہیں گے؟ عمران بھائی، آپ نے جو ہے وہ یہ سوال پوچھ کے مجھے جو ہے تھوڑا سا ایموشنل کر دیا ہے، کیونکہ لاہور سے میری ایسی وابستگی ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں نے لندن جو ہے وہ لاہور کی وجہ سے چھوڑا تھا کہ لاہور کے بغیر میرا دنیا میں کہیں گزارا نہیں ہوتا پرماننٹلی. تو مگر لاہور کو میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ بدلتا دیکھا. سب سے پہلے جو لاہور کا بدلاؤ مجھے یاد ہے وہ لیٹ 90s کے اندر انفراسٹرکچر کی تبدیلی کی وجہ سے آیا، اور اس تبدیلی کے اندر ایک جو نیگیٹو بات تھی وہ یہ تھی کہ ویجیٹیشن اور پارک لیٹ 90s کے بعد جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئے، اور کانکریٹ کے اسٹرکچرز جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو گئے. اور اسی طرح جو ہے وہ ارلی 2000 سے لے کے 2025 تک لاہور کی شکل بہت زیادہ بدل گئی ہے. لاہور جس کو باغوں کا شہر کہا جاتا تھا وہ اب ایک بہت حد تک کانکریٹ کا جنگل جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس کے بے شمار فائدے ہیں اربن زندگی کے اور اکنامک فرنٹ کے اوپر، مگر لاہور کا وہ جو گرین حسن تھا وہ میرا خیال سے کہیں وقت کے پردوں کے پیچھے شاید کھو گیا ہے، جو کہ میرے لیے افسوسناک بات ہے. جی، کہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا، میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا. تو اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ ڈفرینٹ طبقات، ڈفرینٹ لوور کلاس بھی رہتی ہے. لوور تو نہیں کہہ سکتے ہم، ہمیں کہنا نہیں عمران بھائی، آپ نے بالکل صحیح کہا. لوور کلاس سے لے کے اپر کلاس تک ہر قسم کے لوگ لاہور میں. آج کے دور میں ایک بڑا عجیب سا کوسچن ہے، شاید سننے والے اس کے جواب کو دہرا کے بار بار سنیں، کہ لوور کلاس کی انٹرٹینمنٹ لاہور میں آج کیا ہے، یا انٹرسٹ کیا ہے، مڈل کا انٹرسٹ یا انٹرٹینمنٹ کیا ہے، کیسے اچھا وقت گزارتے ہیں، اور ٹاپ کلاس کی کیسے؟ عمران بھائی، سوسائٹی کے لوور ترین طبقے سے لے کے سوسائٹی کے ایلیٹ ترین طبقے تک لاہور میں ہر لیول کی انٹرٹینمنٹ موجود ہے. لاہور کے اندر 5 روپے کے اندر مداری کا شو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور اسی لاہور کے اندر 50,000 روپے کا ٹکٹ لے کے کسی فینسی جو ہے وہ ایونٹ کا حصہ بھی بنا جا سکتا ہے، جس طرح آرٹ گیلریز کے اندر اور مختلف 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر ایونٹس ہوتے ہیں. تو لاہور کے اندر ہر طبقے کے لیے ہر لیول کی انٹرٹینمنٹ موجود ہے، اور ونس اگین اس کی جڑیں کوئی نئی نہیں ہیں. لاہور ہمیشہ سے ہر طبقے کا شہر رہا ہے. اچھا، ایک چیز ہے جو ابھی منچلوں کو یا شوقین مزاج لوگوں کو آج کل پریشان کرتی ہے، وہ یہ کہ ایک وقت ہوتا ہے جب لاہور رات کو جاگتا تھا، بہت رونق ہوتی تھی. ابھی بھی رونق ہوتی ہے، باقی شہروں یا پاکستان کے باقی علاقوں کی نسبت سے بہت زیادہ رونق ہوتی ہے، لیکن رات 10-11 بجے کے بعد اب وہ والی رونق نہیں ہوتی جو پہلے ہوتی تھیں. سڑکیں گلیاں آباد ہوتی تھیں، صبح کے ناشتے تک رونق ہوتی تھی. تو کیا ایسی وجہ ہے کہ جس میں راتوں کو وہ رونق نہیں رہی؟ عمران بھائی، اس کی ذمہ داری پچھلے 16 سے 18 سال سے چلتا ہوا انرجی کرائسس ہے. اس انرجی کرائسس کی وجہ سے انفارچونیٹلی ہم لاہور کو رات کو رن نہیں کر سکتے، اور ہمیں لاہور کو جو ہے وہ بند کرنا پڑتا ہے، الیکٹریسٹی کٹ آف کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے لاہور کا لیٹ نائٹ کلچر بہت شدید جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. اچھا، سننے والوں کو ایک تھوڑا سا مشورہ بھی دے دیں کہ لاہور میں اگر ہم صبح کے کھانے سے رات تک جائیں تو لاہور میں کچھ آپ ہمیں ٹپس دیں. ایک بندہ جو کہ لاہور میں کبھی نہیں آیا، جب ایسے ایریا میں رہتا ہے جس کو شوق نہیں ہے کھانوں کو یا نئی جگہ دیکھنے کا، تو لاہور میں ناشتہ سب سے اچھا کہاں سے ملتا ہے؟ عمران بھائی، میں اس سوال کا قطعی جواب نہیں دوں گا، کیونکہ انتہائی کنٹروورشل سوال ہے، اور میں نے کسی ایک جگہ کو نمبر 1 نہیں کہنا. ہاں، میں کسی بھی نئے بندے کو جس نے لاہور کے کھانے کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور انجوائے کرنا ہے، میں اس کو یہ مشورہ دوں گا کہ بغیر سوچے سمجھے صبح فجر کی اذان سے لے کے رات عشاء کے بعد ہونے والے ڈنر تک انر سٹی کے اندر مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ اپنے کھانے کے اسکیجول کو پھیلا دیں. 100% وداؤٹ اے شیڈو آف اے ڈاؤٹ وہ متاثر ہوگا، اور دن کے ختم ہونے کے بعد کہے گا کہ شاید دنیا میں بہترین کھانا لاہور میں ملتا ہے. تو بہت سے ایریاز ہیں، لکشمی ہے، شالمی ہے، ہال روڈ ہے، اچھے بہت سے ایریا. تو کون سے ایسے ایریا کہ جس میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں لاہور میں آ گیا ہوں؟ عمران بھائی دیکھیں، اب میں نے جو جواب دینا ہے نا وہ پرسنل اوپینین ہے.
چنانچہ یہ میری پسند اور ناپسند کی بات ہے. تو مجھے پرسنلی لکشمی بہت پسند ہے کیونکہ بچپن سے میری فیملی کے اندر لکشمی کی مختلف دکانوں کے اوپر جو ہے وہ آنا جانا جو ہے وہ رہا ہے, اور فیملی کی اس پرمپرا کی وجہ سے مجھے لکشمی اچھا لگتا ہے, مگر یقیناً اور بھی بہت سارے بہت اچھے مقامات ہیں کھانے کے. حمزہ خان بہت شکریہ, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. آپ سے بات کرنے کے بعد علم و ادب کبھی ایک لہجہ اس میں جھلکتا ہے, سچ اور بڑی اسٹیٹلی بات کرتے ہیں, سننے والے پسند بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ سر. السلام علیکم.